بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جمعے کے روز ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوں گے۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کو دوبارہ جنگ کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات کیوں عائد کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ مفاہمتی یادداشت معاہدے کی شکل اختیار کر پائے گی یا پھر میدان جنگ گرم ہوگا؟ مفاہمتی یادداشت کیا آیت اللہ خامنئی کی دی گئی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے؟ کیا مفاہمتی یادداشت آیت اللہ خامنئی کی ریڈ لائنز کے اگینسٹ ہے؟ کیا یہ مفاہمتی یادداشت ایران کی سپریم لیڈرشپ کی جانب سے سپریم لیڈر کے احکامات کی واضح خلاف ورزی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوں گے اور پاکستان بطور ثالث اس مفاہمتی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ ایک طرف جہاں ایک طبقہ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو دوسری جانب ایک بڑا طبقہ اس مفاہمتی یادداشت کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ جو طبقہ مخالفت کر رہا ہے یہ بڑا سٹرونگ طبقہ ہے، اور یہ طبقہ آپ کو ایران میں بھی دکھائی دے گا، یہ طبقہ آپ کو امریکہ میں بھی سنائی دے گا، یہ طبقہ آپ کو اسرائیل کے اندر بھی دکھائی دے گا۔ یعنی کہ اس پورے تنازع کے تینوں فریق وہاں پر ایک بڑا طبقہ اس امن معاہدے سے، اس مفاہمتی یادداشت سے ناخوش دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کے اندر ایک بڑے ہارڈ لائنر ہیں، بڑا ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے یہ سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ خامنئی کی دی گئی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے، ریڈ لائنز کو کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایران کی موجودہ قیادت کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا کہ جس وقت یہ خبریں منظر عام پر آئیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، تو پھر تہران کی سڑکوں پر ایک بڑی تعداد لوگوں کی نکلی اور انہوں نے ایران کی اسی قیادت کے خلاف نعرے لگائے جس قیادت کو ایک ہیرو کے طور پر، ایک مستقبل کی سپریم قیادت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ جو نعرے تھے وہ بڑے خطرناک تھے، بڑے سنگین تھے۔ مثال کے طور پر شرم کرو عباس عراقچی، ملک چھوڑ دو، اور ہمارے رہبر کے خون کا کیا بنا، یہ وہ سلوگنز تھے جو ایران کی سڑکوں پر، تہران کی سڑکوں پر لگ رہے تھے۔ اب ایران میں یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران نے جو جنگ آبنہ ہرمز میں جیتی، اس جنگ کو سفارتی میز کے اوپر ہار دیا گیا ہے۔ ایران کو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی رعایت امریکہ سے نہ مانگنی چاہیے تھی، نہ امریکہ کو کوئی رعایت دینی چاہیے تھی۔ ایران ایک مضبوط پوزیشن میں تھا، اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آبنہ ہرمز پر جو ٹول ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ تھا وہ ایک زبردست فیصلہ تھا، اور بغیر ٹول ٹیکس وصول کیے پوری دنیا کے لیے امریکی پریشر کے تحت آبنہ ہرمز کو کھولنا ایک بیوقوفی اور ایک حماقت ہوگی۔ اور 40 سال پہلے جو سیکیورٹی پالیسی ایران کے سپریم لیڈر نے آبنہ ہرمز کو دیکھتے ہوئے بنائی تھی، ایران کی موجودہ قیادت نے اس ڈیفنس اسٹریٹجی کو کیش کرنے کی بجائے سیلنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جذبات ہیں ایران کے اندر ہارڈ لائنرز کے، یہ جذبات ہیں ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کی دی گئی ریڈ لائنز کو، گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا گیا، اور ایک کمپرومائز، ایک ایسا سمجھوتا کیا گیا ہے جو ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ اب یہ ایک نقطہ نظر ہے ایران کے اندر، اور ایک دوسرا نقطہ نظر ہے
امریکہ کے اندر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو، یعنی ایران نے ٹرمپ کو وائلن کی طرح بجایا ہے اور ایران نے امریکہ کو، سپر پاور کو ناک آؤٹ کر دیا اور مجبور کر دیا جھکنے پر، سرنڈر کرنے پر. یہ امپریشن ہے. اور اسرائیل کے اندر تو بڑا واضح ہے، اسرائیل تو یہ سمجھتا ہے کہ اس معاہدے سے اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا وہ پابند نہیں ہے. اب یہ تو ہارڈ لائنرز ہیں جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں، ریڈ لائنز کو کراس کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر جو فریقین یہ مفاہمتی یادداشت پر متفق ہیں، جو دستخط کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ٹیمپرامنٹس کیا ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے. G7 ممالک کے اجلاس میں امریکی صدر متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اگر ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کمپرومائز نہ کیا تو پھر ایرانیوں کے سروں پر بم برسائے جائیں گے، قیامت برپا کر دی جائے گی. یعنی کہ وہی دھونس اور دھمکیوں کی زبان ہے جو امریکی صدر استعمال کر رہے ہیں. ایران کے منجمد اثاثوں کے حوالے سے امریکنز یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ایک سنگل پینی بھی ایران کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ وہ یہ امپریشن بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے وہاں پر ایکسیس دی جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ ایران کی بات کر لیں تو ایران بھی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کی بات کر رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طے ہے کہ تمام محاذوں پر ایک سیز فائر ہوگا، اور یہ جو سیز فائر ہے یہ لبنان کے حوالے سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک اسرائیلی مداخلت کو لبنان کے اندر روکا نہیں جائے گا تب تک یہ سیز فائر مکمل طور پر نافذ العمل نہیں ہوگا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی قیادت یہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے لبنان کے اندر جنگ بندی نہ کی تو اس کو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. تو دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پر الزامات ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ کو مستقبل کی ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت کتنی اچھی ہوگی، کس ماحول اور کس انوائرمنٹ کے اندر اس یادداشت کے اوپر دستخط کیے جا رہے ہیں. یعنی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ امن کا چیپٹر، یہ جو بسنے والا چیپٹر نہیں محسوس ہوتا، پریکٹیکل دکھائی نہیں دیتا، اور گیپ بہت زیادہ ہے. مگر ایک تیسرا طبقہ ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو اپرچونٹی کی تلاش میں، جو ٹائم گین کرنے کی تلاش میں ہے. اس کو لگتا یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جب چیزیں چلیں گی تو معاملات بہتر ہوں گے. مثال کے طور پر ایران کی جو موجودہ پولیٹیکل قیادت ہے وہ اس امپریشن کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے وہ ایران کے جو نئے موجودہ سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ علی خامنئی، ان کی منظوری سے یہ سارے فیصلے کیے گئے ہیں. اور اسی فیصلے کی روشنی میں اب ایران پوری دنیا کو پیٹرول فروخت کر سکتا ہے، اربوں ڈالرز کمانے کی پوزیشن میں ہے. اور ابھی جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ایران کے 3 جو بحری جہاز ہیں جو تیل لے کر نکلے ہیں انہوں نے امریکی ناکہ بندی کو کراس کر لیا ہے. اور یہ جو کراس کیا ہے انہوں نے، اس سے ایک بڑا بینیفٹ انہوں نے گین کیا ہے، ایک بڑی اپرچونٹی ڈیولپ کی ہے، اور اس سے امریکہ کو ایران کو ایک بڑی ایک سموتھ سپیس باقاعدہ طور پر ملی ہے. اب یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ کتنا فروٹفل ثابت ہوگا، کس حد تک ثابت ہوگا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ثالث بڑے خوش ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیلیبریٹنگ موومنٹ ہے اور ایک وکٹری سٹرینڈ ہے، ایک ون ون سچویشن ہے. کچھ چیزوں پہ امریکہ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور کچھ چیزوں پہ ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تمام تر چیزیں فیوچر پر پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں. لیکن وقتی طور پر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. دل سے کوئی بھی فریق اس مفاہمتی یادداشت کو نہ تو سنجیدہ لے رہا ہے،
نہ اس کی عمل درآمد کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر متفق ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔